الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم دورۃ الحدیث شریف کے اندر عربی تکلم کی پہلی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہماری کلاس معرفت الاسلام اکیڈمی کے تحت جاری ہو رہی ہے، اور بالخصوص آج کا جو مدعا ہے، ہم بنیادی طور پر عربی تکلم کے حوالے سے چند ایک چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عربی تکلم سب سے پہلے تو دعوت اسلامی کے کنز المدارس بورڈ کے سلیبس کے اندر دورۃ الحدیث شریف میں بھی شامل ہے، اس کے علاوہ دیگر پیریڈز کے اندر بھی شامل ہے. تو چونکہ آج ہمارا دورۃ الحدیث شریف میں عربی تکلم کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، تو ہم اسی کو ہی کنٹینیو کریں گے. اور دورۃ الحدیث شریف کے اندر العربیۃ للطالبین المستوى الخامس یہ شامل نصاب ہے، اور اس کو ہم نے کس انداز سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کا کچھ تعارف بھی سیکھ لیتے ہیں، اور عربی تکلم کے حوالے سے بھی چند ایک چیزیں سیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا تعارف بیان کرنا چاہوں گا، اور أريد أن أتحدث باللغة العربية معكم جميعا. معكم أبو واصف محمد شاهد مدني السندي، ومنذ 8 سنوات أنا أتحدث باللغة العربية وأعلم الطلاب تلك اللغة العربية. وقال لي الشيخ أستاذ منصور أحمد رضوي أن أعلمكم اللغة العربية من البداية وبالسهولة كي أنتم تفهمون اللغة العربية جيدا وتنجحون في امتحانكم السنوية. منذ 8 سنوات أستغرق عمري في هذا الفن. ہم کنٹینیو کریں گے، کچھ نہ کچھ عربی میں بھی ہم چلتے رہیں گے، اور کچھ نہ کچھ ہم اردو میں بھی بولتے رہیں گے، تاکہ اس بات کی تشویق بھی رہے کہ ہمیں اس حد تک عربی تکلم کو سیکھنا ہے کہ ہمیں اگر بولنے کا موقع ملے تو ہم اچھے طریقے سے عربی بول چال کر سکیں. اور یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں عربی بول چال آئے. تو یہ سب سے پہلے تو یوں کہیں کہ بنیادی طور پر ہمیں عربی تکلم اتنا آنا چاہیے کہ ہم اپنے معافی ضمیر کو اچھے طریقے سے کسی کے سامنے بیان کر سکیں. چونکہ عربی تکلم ان طلباء کو پڑھانے کا مقصود اور مدعا بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ تکلم سیکھیں اور اس کو اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے استعمال کریں. اس کو ایز اے کتاب نہ لیا جائے کہ صرف یہ کتاب ہے، بس ہم اس کو پڑھ لیں گے اور سلیبس پورا ہو جائے گا اور ہم امتحان دے کر کامیاب ہو جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی کے ساتھ تو چلتی رہتی ہیں، اس کو ہم پرائرٹی دیں یا نہ دیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اگر پرائرٹی دیتے ہیں تو اس سے ہم کچھ نہ کچھ استفادہ کر لیتے ہیں. اور جب ہم اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، تو اس سے کچھ پلس پوائنٹ بھی لینا چاہیے، کچھ پازیٹیوٹی بھی لینی چاہیے، کچھ اضافی طور پر لینا چاہیے. تو انشاءاللہ نتحدث ونتعلم في هذا الفصل وفي هذه الحصة اللغة العربية كيف نتعلم وكيف نتحدث باللغة العربية. ہمیں عربی سیکھنی چاہیے، اس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ بات اتنی واضح ہو چکی ہے. پہلے شروع میں ہم لوگوں کو بیان کرتے تھے تو وہ سوال یہ اپنے لفظوں میں بیان کرتے تھے، لماذا نتعلم اللغة العربية، ہم عربی زبان کیوں سیکھیں. تو اب تو یوں سمجھ لیں کہ یہ سوال اس حد تک ختم ہو چکا ہے کہ یا تو ہم درس نظامی کے اندر اس سلیبس کو لے کر چلیں گے یا نہیں لے کر چلیں گے. چونکہ ظاہر ہے ہمیں پیپر دینے ہیں، درجہ پاس کرنا ہے، سند لینی ہے، ڈگری لینی ہے، اس تقاضے کو تو یہیں سے پورا کیا جائے گا. لیکن چونکہ پڑھنا تو ہے ہی، تو یہ سوال یوں ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہم عربی کو کیوں سیکھیں، کیونکہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے تو ہمیں سیکھنی پڑے گی. اب سوال بنتا ہے کیف نتعلم اللغة العربية، ہم عربی زبان سیکھیں کیسے. تو اس کی کچھ ٹپس ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کلاس کی روٹین کے اندر کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے. کچھ آج بیان کروں گا، کچھ ہماری دورانیے کے اندر جب جب موقع ملتا رہے گا تو ہم سلیبس کو بھی کور کرتے رہیں گے، اور سلیبس کے ساتھ ساتھ جو چند ایک نصائح ہوں گے جو عربی تکلم کو سیکھنے کے لیے آسانی پیدا کریں گے، انشاءاللہ ان کو بھی سیکھتے رہیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم یوں کہیں نا کہ ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ ہمیں عربی سیکھنی چاہیے، اور یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کیسے سیکھیں.
لیکن ایک ہمارے پاس دوبارہ ایک اور ہرڈل آ جاتی ہے، ایک اور بیریکیشن، ایک بیریئر سامنے آ جاتا ہے. کیف نتعلم اللغة العربية دون بيئتها؟ کیف نتعلم اللغة العربية دون بيئتها؟ ہم عربی زبان کیسے سیکھیں بغیر ماحول کے؟ کچھ چیزیں بلکہ یوں سمجھ لیں کہ لینگویج سیکھی ہی تب جا سکتی ہے کہ جب اس کو ایک ماحول ملے، ایک انوائرمنٹ اس کے سامنے کریٹ ہو جائے گا تو بندہ کہتا ہے کہ یار ہاں واقعی میرے سامنے اب ایسا ماحول ہے کہ میں اس کو پک کر سکتا ہوں، میں اس کو لے سکتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ بیرون ملک جاتے ہیں اور یعنی جس کو کہ چٹا ان پڑھ بندہ ہوتا ہے لیکن اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ عرب ماحول میں جاتا ہے تو وہاں کی بہت ساری عربی زبان سیکھ لیتا ہے. اچھا وہاں جو جیسی بولی جاتی ہے ویسی وہ سیکھ کیا جاتا ہے. اب وہ کہلائی جاتی ہے لغت العامیہ، لغت الداریہ، لغت الاسواق. ٹھیک ہے، تو یہ لغت، اس کے بہت سارے نام ہیں. تو اصل اس کا جو بنیادی نام ہے وہ لغت العامیہ ہے، یعنی عام گفتگو، جس کو ہم توڑ مروڑ کے کہتے ہیں نا. کہ اگر ہم یہ بیان کریں کہ سندھی زبان کیسی ہے، اردو زبان کیسی ہے، تو اس کا بنیاد باقی نہیں رہا. ہر جگہ پر اس کا اپنا لہجہ ہے. لغت تو وہی ہے لیکن لہجات مختلف ہیں، پھر تغیرات مختلف ہیں، پھر اس کے جو تخففات ہیں یعنی جو تخفیف کی جاتی ہیں وہ ہر ملک کی، ہر خطے کی الگ الگ ہے. اب سعودی عربیہ کے اندر جائیں تو مکہ شریف میں جائیں گے تو اس کی عربی کا رنگ اور لہجہ کچھ اور ہوگا. مدینہ شریف میں جائیں گے تو کچھ اور ہوگا. ریاض میں جائیں گے تو کچھ اور ہوگا. نجد میں جائیں گے تو کچھ اور ہوگا. اس طریقے سے خطے خطے میں، حتیٰ کہ اگر ملک چینج کریں گے، یمن میں جائیں گے، مصر میں جائیں گے، عمان میں چلے جائیں گے، عراق میں چلے جائیں گے، تو ہر ملک کے اندر لینگویج عربی لہجہ الگ ملے گا آپ کو. تو یوں ہم اتنے لہجات کو سیکھیں یہ بہت مشکل ہے، ٹپیکل کام ہے. تو اس لیے ہم نے ایک سینٹرل لینگویج کے طور پر لے لیا اللغت الفصحى، لغت القرآن. یعنی یہ وہ سینٹرل لینگویج ہے کہ جو عرب کی بنیاد ہے، عربی زبان کی حقیقت ہے، جو مصدر ہے. ہم اس کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا یہ ایسی عربی زبان ہے جس کو لغت القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی زبان ہے. لغت الفصحى کہا جاتا ہے، یعنی اصول و ضوابط، قوانین، صرف و نحو و بلاغت کے اعتبار سے جو لغت بولی جانی چاہیے اس کو لغت الفصحى کہتے ہیں. ہم اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اچھا اس کی مارکیٹ میں ویلیو کتنی ہے؟ اس لینگویج کی مارکیٹ میں ویلیو اتنی ہے کہ آپ کسی بھی خطے کے کسی بھی بندے سے جو پڑھا لکھا بندہ ہوگا اس سے عربی تکلم بات کریں گے، لغت الفصحى سے بات کریں گے، تو وہ آپ کو اتنی ہی عزت دے گا، اتنا ہی آپ کو پریفر کرے گا کہ جتنا وہ کسی عالم دین، کسی پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو دیتے ہیں، یا پڑھے لکھے کوئی ماسٹر ڈگری کا لیول کا بندہ ہو اس کو پریفر کرتے ہیں، اتنا ہی آپ کو کریں گے. کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ عامی زبان بولیں گے تو بولے گا یہ تو یہی کا ہے، یہ کوئی پینڈو آیا ہوگا یہاں پر اسی ماحول میں ان کے ساتھ رہ کر سیکھ گیا ہوگا، یہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. لیکن جب آپ فصحیٰ لغت القرآن بیان کرتے ہیں، لغت الفصحیٰ میں گفتگو کرتے ہیں، تو اگلے پر یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس نے باقاعدہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، دین کو سیکھا ہے اور لغت القرآن کو سیکھا ہے اس نے. تو الحمدللہ درس نظامی کے اندر صرف، نحو، بلاغت، منطق کی ساری علوم پڑھائے جاتے ہیں کہ جو ہمارے تکلم کو ایک جو سمجھ لیں کہ یہ بیک ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو یوں جو ہے وہ ہم نے لغت العربیہ کو، ان فنون کو سمجھتے ہوئے، اس کو اس سے معاونت لیتے ہوئے ہم نے تکلم کو مضبوط کرنا ہے. اب ہم نے صرف سیکھی ہے، صرف کی تصریف کرنا ہمارے اندر بہت کم پایا جاتا ہے. مدارس میں پریکٹیکلی طور پر، فزیکلی طور پر جو بچے پڑھتے ہیں یا آن لائن پڑھتے ہیں تو صرف کی تصریف نہیں کر پاتے، یعنی سیگے سے سیگا بنانا. اصل صرف کا مقصود بھی یہی ہے نا کہ ایک سیگے، ایک جو لفظ کی حیت ہے اس کو دوسری حیت میں تبدیل کرنا، یہ صرف کا بنیادی مقصد ہے. کہ میں نے مثال کے طور پر میں نے کہا کہ میں نے کھانا کھایا، اکلت الطعام، میں نے پانی پیا، شربت الماء، میں بازار گیا، ذهبت الى السوق. اب یہ سارے میں نے متکلم کے صیغے بیان کیے اور ماضی کے صیغے بیان کیے. اب اگر میں ان کو مضارع کے ساتھ بیان کروں یا متکلم سے ہٹ کر کسی اور صیغے کے ساتھ بیان کروں تو پتہ چلے گا کہ میری تصریف کتنی اچھی ہے. اب میں کہوں کہ مثال کے طور پر آپ نے پانی پیا، آپ اس کا جواب دیں تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ نے پانی پیا صیغہ حاضر کے ساتھ، شربت الماء. آپ بازار گئے، ذهبت الى السوق. آپ نے کھانا کھایا، اکلت الطعام. اس نے کھانا کھایا، اکلا. اس نے پانی پیا، شریبا. اس نے کوئی کام کیا. تو یہ تصریف جو ہے نا، فی البدی، فوری طور پر اگر ہم کسی لفظ کو پک کرتے ہیں اور اس کو موقع کی مناسبت سے بولتے ہیں تو یہی تصریف ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، اب یہ
سب سے پہلے ہم نے اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے کہ یہ جو اردو میں جملہ بولا گیا یہ کس کیفیت کا ہے. یعنی میں آپ کو ایک بنیادی ایسی ٹپس دے رہا ہوں، یہ بنیادی ایسی باتیں بتا رہا ہوں کہ جو بہت سارے تجربات کے بعد ثابت ہوتی ہیں. یعنی فی البدی ہم تکلم کرنے کی کوشش کریں نا، بہت ساری غلطیاں کریں گے، لیکن اگر یہ چیزیں ہم پیش نظر رکھ کر بات کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارے بہت ساری غلطیوں کو کور کرنے میں معاون ثابت ہوگا. سب سے پہلے آپ نے ایک کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہے، کانٹینٹ کو دیکھنا ہے کہ یہ کانٹینٹ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے. یعنی اردو کے اندر بھی تو جملہ فعلیہ اسمیہ ہوتا ہے نا، جیسے میں اب باتیں کر رہا ہوں، اب میں بات کر رہا ہوں، اب یہ جو جملہ ہے میں بات کر رہا ہوں، یہ جملہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. تو بدیہی سی بات ہے یہ جملہ فعلیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر زمان حال جاری ہے کہ میں بات کر رہا ہوں. اب اس کو ہم نے پریفر کرنا ہے کہ ہم اس جملہ فعلیہ کو عربی میں کیسے بولیں گے. تو ہم نے جملے کی سب سے پہلے تقطیع کرنی ہے، یعنی اس جملے کو چھوٹے چھوٹے لفظوں میں تقسیم کرنا ہے. میں بات کر رہا ہوں، اب اس میں ایک فاعل ہے اور ایک فعل ہے. اتحدث، میں بات کر رہا ہوں، ایک فعل ہے اور ایک فاعل ہے. اب اس کو ہم مفعول لانے کی حاجت نہیں، اتحدث الکلام، کیونکہ اتحدث کے اندر وہ سارے معنی پائے جاتے ہیں، تو اس لیے فعل فاعل سے ہی کلام پورا ہو جائے گا. تو یہ جو جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کی سب سے پہلے ہم نے پہچان کرنی ہے، اس کے بعد اس کو لفظوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر کل میں نے دوپہر کا کھانا کھایا. اب یہ جملہ فعلیہ ہے اور ماضی کی بات ہو رہی ہے. کس نے کھایا؟ میں نے کھایا. کیا کھایا؟ کھانا کھایا. کھانے کو کیا کیا؟ کھایا. یعنی فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے اور ایک اضافی ایک اور مفعول ہے جس کو ہم ظرف بھی کہہ سکتے ہیں، امس، یعنی کل. میں نے کل کھانا کھایا، اکلت طعام امس. تو سب سے پہلے ہم نے جملے کو سمجھنا ہے کہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے. سیکنڈ، جملوں کو توڑنا ہے، لفظوں کی طرف لے کر آنا ہے، تقطیع ہو جائے گی. تیسرا مرحلہ ہے ترتیب کا، کہ ہم نے سمجھ لیا اب اس کو رکھنا کہاں سے کیسے کیسے. تو عربی کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا، پھر ظروف ہیں جو اضافیات ہیں جو فضلات ہیں وہ آئیں گے. جیسے حروف جارہ آ جاتے ہیں یا اسماء ظروف آ جاتے ہیں، فاعل خمسہ آ جاتے ہیں، حال ذوالحال آ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے فعل فاعل مفعول کے بعد عمومی طور پر ہی آتا ہے. یعنی عمومی طور پر ترتیب یہ ہے. باقی موقع کی مناسبت سے اند ضرورت کبھی حصر کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی تاکید کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر ہمارا وہاں بلاغت کا استعمال شروع ہو جاتا ہے. تو اب ہم چھوٹے چھوٹے جملوں سے اسٹارٹ کریں. جیسے روٹین کے جملے ہیں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یا محمد، زید. زید کو تو میں بالکل پریفر نہیں کرتا. یعنی ہم یہ زید امر بکر کو تو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیں. آپ کے کلاس فیلوز میں سے کسی کا نام احمد ہے، کسی کا نام زاہد ہے، کسی کا نام کوئی اور ہو سکتا ہے، شاکر ہو سکتا ہے، ذاکر ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں ذاکر بھائی میرے لیے کھانا لیتے آئیے گا، میرے لیے کھانا لیتے آئیے گا، میرے لیے پانی لیتے آئیے گا. ایک طریقہ یہ. آپ دوسرا کہتے ہیں کہ یار میرے لیے پانی لے آؤ. ایک بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں پانی لے آؤ. ایک بندہ پانی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں یار پانی لیتے آنا. دونوں میں فرق ہے. تو عربی تکلم کے اندر بھی ہم اس کے اندر فرق بیان کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بندہ وہاں کھڑا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ پانی لیتے آؤ، تو اس کو عربی میں کیسے بولیں گے؟ ہاتی بالما یا آتی بالما. ہاتی اور آتی دونوں کا مطلب یہی ہے کہ آنا. جب ہم اس کو با کے صلے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی ہو جاتا ہے لانا. آنا اور لانا ان دونوں میں فرق ہو جائے گا. جیسے ذہب وہ گیا، ذہب بھی وہ لے گیا. جیسے ذہب اللہ بنورہم، ہم نے شرح عامل کے اندر یہ عمومی طور پر یہ مثال پڑھائی جاتی ہے با کے بیان کے اندر. تو یوں جو ہے وہ جب با کا صلہ بیان کرتے ہیں تو پھر اس کا معنی لانا ہو جاتا ہے. آتی بالما، پانی لیتے آؤ. ہاتی بالما، پانی لیتے آؤ. اب دوسرا یہ ہے کہ اذهب وہ آتی بالما، جاؤ اور پانی لے آؤ. جاؤ اور پانی لیتے آؤ، ایک یہ صورت ہو سکتی ہے. اچھا، مثال کے طور پر اب اسی کے صلے کے ساتھ با والے صلے پر اور ایک اور مثال لے لیتے ہیں. کہ مثال کے طور پر میرا بھائی بیمار ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کو ہاسپٹل لے کر گیا. میں اپنے بھائی کو ہاسپٹل لے کر گیا. ذهبت بأخي إلى المستشفى. ذهبت میں گیا، با لگا دیا تو مانا ہو گیا میں لے گیا. کہاں گیا؟ إلى المستشفى. کس کو لے کر گیا تھا؟ با کے ساتھ ہی اس کا مجرور آئے گا.
ذهبت بأخي إلى المستشفى، اب میں اپنے بھائی کو ہاسپٹل لے کر گیا. تو یہ ایک بنیادی چیز جو تھی میں نے آپ کو بیان کر دی. اب ہم جملہ فعلیہ کو سمجھ لیا ہم نے. اب جملہ اسمیہ، بعض اوقات گفتگو کے اندر تعبیر کو بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑتی ہے کہ میں یہاں پر جملہ فعلیہ بولوں یا جملہ اسمیہ بولوں. اب جیسے مثال کے طور پر وہ روز اسکول جاتا ہے، وہ روز اسکول جاتا ہے، روزانہ اسکول جاتا ہے. ہوا یذهب الى المدرسة یومیاً. ٹھیک ہے، اب یہ جملہ فعلیہ ہے. اب اس کو جملہ اسمیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی بندے کا نام لے لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر احمد. یذهب احمد الى المدرسة یومیاً. احمد روزانہ مدرسے جاتا ہے. اب مدرسے کا معنی مدرسہ بھی لے سکتے ہیں، مدرسے کا معنی اسکول بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ مدرسے کا معنی اسکول انگلش میں لیا جاتا ہے. اب اگر اس کو جملہ اسمیہ کے طور پر کہنا چاہتے ہیں تو پھر بلاغت کے اصول و ضوابط کے مطابق جملے کی تھوڑی سی حیت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات معنوی اعتبار سے زیادہ فرق محسوس نہیں کروایا جاتا جب تک کوئی سامنے والا اس بات کی بلاغت اتنی نہ سمجھتا ہو جتنی آپ کے ذہن میں ہو. جیسے مثال کے طور پر احمد یذهب الى المدرسة یومیاً. اب یہاں پر یہ جملے کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی کہ یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اس اعتبار سے کہ اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ اسم ہے. معنوی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا. تو جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ، موقع کی مناسبت سے کہاں کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، وہ پریکٹس کرنے سے آ جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو انشاءاللہ روٹین میں عرض کرتا رہوں گا، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو آپ کو خود ہی اس بولنے سے، میری طرف سے کچھ اشارہ کرنے سے یا عبارت کے اندر کچھ انڈر لائن کروانے سے انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا. آئیے آتے ہیں کہ عربی زبان کو سیکھنے کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں پیش نظر رکھنی ہیں. تو بنیادی جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں کہ ہمیں عربی سیکھنے کا ذہنی بن جاتا ہے. سیکھنے کا طریقہ بھی اگر ہم سیکھ لیتے ہیں، جیسے بھی ہم نے سیکھ لیا کہ اس انداز سے ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں، جملوں کی ترتیب کیسے رکھیں. سب سے بڑی بات ویکیبلری. ہم جب بولیں گے تو ویکیبلری آئے گی. میں اپنے عموماً جب بھی مجھے کہیں بولنے کا موقع ملتا ہے تو میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں، آپ کو نہیں آتا نا، نو پرابلم، جتنا آتا ہے اتنا تو پریفر کریں، جتنا آتا ہے اتنا تو بولیں. جیسے مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پانی دینا، مجھے پانی دو. اب آپ کہتے ہیں اعطنی الماء، اعطنی الماء. اب اگر مثال کے طور پر الماء مجھے نہیں آتا، مجھے آتا ہے صرف پانی، اور مجھے اعطنی آتا ہے، تو میں بولوں گا اعطنی پانی، اعطنی روٹی، آتنی پلیٹ. ٹھیک ہے، یعنی یہ لفظ ہم نے ایک آتا ہے نا، ایک نہیں آتا نا، نو پرابلم، جتنا آتا ہے اتنا تو بولو. زبان بولنے سے آتی ہے. التکلم یاتی بالتکلم ولو بالخطا. بولنا بولنے سے آتا ہے اگرچہ غلطی ہو جائے. تو غلطی کی طرف ہم نے توجہ نہیں کرنی، ہم نے غلطی کو انجوائے کرنا ہے. جس دن ہم نے غلطی کو محسوس کرنا چھوڑ دیا، اس دن سے ہماری ترقی بہتر ہو جائے گی، ہماری ترقی ہونا شروع ہو جائے گی. کہ ہم نے خوف ختم کر دینا ہے کہ یار میں بولوں گا تو مجھ سے غلطی ہو جائے گی. تو بھائی اس میں کس نے کہا ہے کہ غلطی نہیں ہوگی؟ غلطی تو ہوگی، کیونکہ جو چیز آپ کو نہیں آتی اس کو آپ سیکھ رہے ہیں. تو سیکھنے میں تو ہر بندہ غلطی کرتا ہے. دنیا میں ایسا کون سا بندہ ہے جو پہلے دن ہی سب کچھ سیکھ جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ بندہ پہلے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں غلطیاں کرتا ہے، ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے. تو میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اپنے غلطیاں کرتے ہی جانا ہے. غلطیاں کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطیوں کا ادراک بھی ہوتے رہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اس کو سدھارنے کی جستجو بھی رہے کہ میں ایک لفظ بول رہا ہوں مجھے نہیں آ رہا، میں اس کو سیکھ رہا ہوں. تو یوں جو ہے وہ ہم نے اپنے تکلم کو بہتر بنانا ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے. عمومی طور پر آپ میں یا کوئی اور تکلم کیوں نہیں کر پاتا؟ ایک تو اس کے ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ میں غلطی کر جاؤں گا، تو یہ خوف ختم کر دیں کہ میں بولوں گا تو غلطی ہو جائے گی. نمبر دو، لوگ کیا کہیں گے. میں بولوں گا تو یار وہ کیا کہے گا، یار یہ دیکھو ماشاءاللہ دولت الحدیث شریف میں پڑھ رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا مفعول منصوب ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے لیکن اس کا پریکٹیکل نہیں کیا کبھی، آپ نے اس کو اپلائی کبھی نہیں کیا. تو اپلائی نہ کرنے کی وجہ سے آپ وہ غلطیاں کر رہے ہوں گے کہ جو آپ سے متوقع ہی نہیں ہے، یعنی آپ سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کبھی فاعل کو منصوب پڑھ دیں گے، لیکن آپ کی پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے کبھی آپ پڑھ دیں گے. اب میں بھی جتنی زیادہ عربی بولتا رہوں گا میری غلطیاں اتنی ہی کم ہوتی چلی جائیں گی. میں 2-4 مہینے چھوڑ دوں گا تکلم تو پھر میری غلطیاں تھوڑی تھوڑی سی آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ لینگویج پریکٹس ہے. جب تک لینگویج چلتی رہے گی، جب تک پریکٹس ہوتی رہے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گی. آج کا دن ایک تعارفی بیان تھا، تو آپ کی طرف سے مزید کوئی سوال
ہو تو ارشاد فرمائیے گا. باقی انشاءاللہ پھر ہم کتاب کو باقاعدہ سے کنٹینیو کریں گے. تو کتاب کی جزیات پر بھی کلام کریں گے اور انشاءاللہ تکلم پر بھی ہم گفتگو کرتے رہیں گے. آپ کا کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیے. اچھا، سوال کرنے میں بھی ہچکچاہٹ نہیں کرنی. عربی کے متعلق آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو پوچھیں. یہ آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہی ثابت ہوگا. اس میں بھی ہم بعض اوقات کتراتے ہیں کہ یار یہ سوال کروں نہ کروں. بیتو کا سوال تو نہیں ہے. نو پرابلم. طالب علم کو ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں. میں ہی غلطیاں کروں گا، میں ہی تو بیتو کے سوال کروں گا. تو بیتو کے سوال ہوں یا توکو والے سوال ہوں، صحیح ہو غلط ہو، آپ اپنی ہچکچاہٹ ختم کریں. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے. چلیں، اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت عطا فرمائے. ماشاء اللہ. امید ہے کہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بلوانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اردو میں تو آپ بولتے ہوں گے، عربی میں بولنے کی پرابلم ہو رہی ہے تو نو پرابلم. آپ اردو میں ہی سوال کر سکتے ہیں، عربی میں بھی سوال کر سکتے ہیں. جہاں آپ کے لیے ایزی ہو آپ ویسے سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کل ہوگی سنڈے والے دن، اور پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تمام طلبہ پورے 9 بجے فکس انشاءاللہ جوائن کر لیں گے. اور انشاءاللہ عز و جل بر وقت حاضری بھی ہوگی تو بہت ساری چیزیں لائیو سیشن میں اچھی لگتی ہیں. ریکارڈنگ سننے میں بھی ظاہر فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ بندہ لائیو ہوتا ہے تو سوال کرنے کا موقع ملتا ہے، جواب دینے کا بھی لطف ملتا ہے. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے تکلم کو سیکھنا آسان فرمائے، ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مع السلامہ، الی اللقاء.